أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، آیت نمبر 124. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگی گئی یا اللہ صراط مستقیم چاہیے، سیدھا رستہ چاہیے چلنے کے لیے. جواب میں اللہ رب العالمین نے پورا قرآن کریم نازل کر کے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر اس کے بعد ہدایت کو ماننے یا نہ ماننے کے سلسلے میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا. ایک وہ جو یؤمنون بالغیب، اور دوسرے تھے ان الذین کفروا سواء علیہم، ماننے والے دل سے اور زبان سے، اور دوسرے جو نہ دل سے مانا نہ زبان سے مانا، اور تیسرے وہ کہ جو نفاق کا شکار ہو گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، زبانی اقرار تو کرتے تھے وما ہم بمؤمنین، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. اس کے بعد تخلیق آدم کا ذکر ہوا اور زمینی نیابت کا، ان کی خلافت کا ذکر ہوا. اللہ رب العالمین نے ان سارے گروہوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا. تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 40 خامیوں کا ذکر لگاتار اللہ نے ان کا فرمایا، اور آخر کے اندر پھر انہیں اپنے انعامات کی یاد دہانی کروائی کہ اتنے انعامات اللہ نے تم پر کیے ہیں تو تم ایک بات میں ضد کر کے حسد کرتے ہوئے تم نے اپنی ساری کارکردگی کو صفر بنا لیا. اللہ نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی اس وقت جتنے لوگ دنیا کے اندر موجود تھے. 4000 انبیاء کم و بیش اللہ نے تمہاری قوم کے اندر مبعوث فرمائے. 4 بڑی کتابوں میں سے 3 آسمانی کتابیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائیں. اب یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک شروع ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء مبعوث فرمانے کے بعد پھر بنو اسماعیل کے اندر اللہ نے اپنا ایک آخری اور لاڈلا پیغمبر مبعوث فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ تذکرہ ہوگا یہاں سے لے کر اگلے سپارے کے تقریباً 3-4 رکوعوں تک یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہوتا چلا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملت حنیفیہ، ملت ابراہیمیہ کا تذکرہ ہوگا. اس لیے کہ ملت حنیفیہ کے پہلے امام ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا ذکر ہوگا، کافی دور تک تذکرہ جائے گا. اور پھر اسی ملت حنیفیہ کے آخری امام ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کا ذکر خیر ذکر پاک ہوگا. سارا یہ باتیں آگے یہاں سے چلیں گے. اس آج کی زیر درس آیت میں اللہ رب العالمین نے ملت حنیفیہ کے پہلے امام اور اپنے خلیل کا معنی دوست ہوتا ہے. اللہ نے وہاں کہا نا لا خلۃ ولا شفا، ابھی دوستی ہی مراد ہے. اس دن دوستیاں نہیں کام آئیں گی، نہ سفارشیں کام آئیں گی. اہل ایمان کے لیے ہوں گی اور بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں کے لیے سفارش بھی نہیں ہوگی، دوستی بھی کام نہیں آئے گی. اس لیے کہ کافر لوگ بڑے ظالم ہیں. اور اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ اور مکے کے جو لوگ تھے مقیمی عربی لوگ، ان تینوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ہیں. یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی بھی کہتے تھے، ان کا بھی یہی دعویٰ تھا. اور مکے کے جو عرب لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. آگے تیسرے پارے میں آ رہا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کلیئر کٹ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے تھے. اور ساتھ ہی فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے. مکے والوں، تم نے تو 360 بت اس بیت اللہ کی دیواروں پہ رکھے ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ نے رب کی عبادت کے لیے بنایا. تو اس ضمن کے اندر بیت اللہ کا تذکرہ بھی آئے گا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. تو یہ اس کا تذکرہ بھی ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں کا تذکرہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا. اپنے پیارے پیغمبر حبیب اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کے جد امجد کا ذکر فرمایا اور یہ بتا دیا کہ ان کو جو منصب امامت عطا ہوا اللہ کی طرف سے، آگے آ رہا انی جاعلک للناس اماما، یہ منصب امامت ایسے ہی نہیں مل گیا، اس کے لیے بڑی ابتلا اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا. ابتلا کا لفظی معنی آزمائش بھی ہوتا ہے، امتحان بھی ہوتا ہے. انبیاء پر ابتلا تو نہیں آتی، لیکن اگر وہ کرنا چاہے، کسی پہ لانا چاہے تو لا بھی سکتا ہے. ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، وہ مالک ہے. اور امتحان کے معنی میں بھی آتا ہے ابتلا. اور امتحان ہمارے ہاں تو ہاں جی اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کی اہلیت کو جانچا جائے کہ جو سلیبس اسے دیا گیا تھا اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، یا کس حد تک پڑھا ہے اس سلیبس. اس لیے امتحان لیا جاتا ہے. اللہ کے ہاں معیار اور ہے کہ قابلیت جانچنے کے لیے نہیں، بلکہ اس شخصیت کی، اس ہستی کی قدر و اہمیت کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو تذکرہ کر کے کہ ان کے اندر کون کون سے کمالات اللہ پاک نے رکھے، کون کون سے کمالات رکھے. ایک صحابی تھے بڑے چھوٹے سے، 8-10 سال کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس شورا کے اندر بٹھایا کرتے تھے. بڑے لوگوں کی جو ایوان تھا فیصلے کرتا تھا، مشورے ہوتے تھے سارے کے سارے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت ہمارے بھی بچے ہیں، اگر چھوٹے بچوں کو بٹھانا شروع کر دیا تو یہ تو بچوں کا گھر بن جائے گا سارا مجلس شورا کا جو ہے. تو انہوں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، ان سے ایک سوال کر ڈالا، اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ جو سورہ نصر ہے مدنی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. میں بتاؤ اس میں راز کی بات کیا ہے؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، لیکن فاروق اعظم مطمئن نہیں ہوئے. آخر میں انہیں کہا عبداللہ تم بتاؤ بیٹا کہ اس صورت کے اندر راز کی بات کیا ہے. اچھا بظاہر وہ چیز نظر نہیں آتی کہ عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بچے تھے، اور یہ وہ ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی. بچپن کا چھوٹا سا واقعہ ان کا آتا ہے. نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو واپس تشریف لائے تو باپردہ جگہ پر پانی کا لوٹا بھرا ہوا رکھا تھا. آپ تشریف لائے، سنجا فرمایا، واپس آ گئے اور آ کر کے آپ نے پوچھا من وضعہ ہاہنا، بھئی یہ کوزہ یہ لوٹا وہاں کس نے رکھا تھا؟ اچھا یہ چھوٹے بچے تھے، نے کہا انا یا رسول اللہ، یا اللہ میں نے رکھا ہے. آپ ان کی ذہانت پر بڑے حیران ہوئے کہ یہ بھی چھوٹا سا بچہ ہے، اسے پتا ہے کہ میں قضاء حاجت کے لیے گیا ہوں، واپس آؤں گا تو پانی کی ضرورت پڑے گی، باپردہ جگہ کی ضرورت پڑے گی، وہاں پانی بھر کے رکھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دستے دعا بلند کر دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. یا اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ بوجھ اور فقہ عطا فرما اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. اور نبی علیہ السلام کی دعا تھی. حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بڑا ہی عجیب جواب دیا کہ حضرت اس صورت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اور رحلت کی طرف اشارہ ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ چکی، والفتح، مکہ فتح ہو چکا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو گویا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو چکا. فسبح بحمد ربک اب اگلی تیاری کریں، آپ میرے پاس آ جائیں. سبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. سارے صحابہ بڑے حیران ہوئے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس لیے بٹھاتا ہوں میں، چھوٹا بچہ نہیں ہے یہ، اس کی ذہانت دیکھو، اس کی فہم و فراز دیکھو اور اس کا علم دیکھو. جی عام بچوں کے اندر یہ باتیں، تو ان کی ذہانت کو، ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سوال کیا گیا سب کے سامنے کر دیں. تو اللہ پاک نے بھی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشیں آئیں تو وہ بطور ابتلا نہیں تھی، بلکہ لوگوں کے سامنے ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے تھا. سب سے پہلا انہیں جو امتحان درپیش ہوا، اللہ پاک نے ایک بت ساز کے گھر میں ایک بت شکن کو پیدا کر دیا. اس وقت جو حکومت تھی بابل شہر تھا. اب تو جیسے ہمارے ہاں یہ ہڑپا کی اور دوسری تہذیبیں ملتی ہیں، کھنڈرات ہیں، ایسے اب بابل کے بھی کھنڈرات ہی ہیں. وہاں جو چیزیں نکال کے اب عجائب گھروں میں رکھے جا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ایک شہر تھا اور اس کا نام آتا ہے اور یا کوسا بروزن طوبہ، پہلے اس وقت اس کا نام تھا یہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی وہی. کلدانی تھے، وہ کلدانیوں کی حکومت تھی. وہاں بڑا شان و شوکت والا شہر تھا، بڑا ہی شاندار شہر بسایا ہوا تھا انہوں نے، اور حکومت تھی ان کی وہاں. بادشاہ اور ساری قوم بت پرست تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، آزر یا طارق دو نام آتے ہیں ان کے قرآن میں آتے ہیں. وہ وزیر مذہبی امور تھے اس حکومت کے. بت خانے جیسے ہمارے ہاں اسلامی حکومت ہے، مثلا پاکستان میں نام اسلام کے نام پہ بنا، مسجدیں بناتے ہیں جیسے بھی ہے برائے نام، مسجدیں بناتے ہیں اور ان کا انتظام بھی بعض کا گورنمنٹ کے پاس ہے. بادشاہی مسجد ہو گئی یا دوسری مسجدیں ساری ہیں، مسجد وزیر خاں ہے یا فیصل مسجد ہے یا بڑی بڑی مسجدیں، عام طور پر لوگ خود بنا لیتے ہیں. تو ان کا کام تھا بت خانے بنانا اور وہاں پر بت بنا کے رکھنا، اس جانا اور بت بیچنا بھی، یہ سارا کام تھا. تو پہلا امتحان تو گھر سے شروع ہو گیا. جب ان کو اللہ پاک کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، یہ 17ویں پارے میں آئے گا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ کہتے ہیں ہمیں تو پتا تھا پہلے ہی کہ بعد میں جا کر حالات کیا پیش آنے والے ہیں میرے خلیل کو، ہم نے پہلے ہی سے ان کو رشد عطا فرما دی. وہ رشد ایسی چیز ہے، ایک تو اس کا معنی ہدایت بھی کیا جاتا ہے، لیکن رشد ہدایت سے اوپر کی چیز ہے، جس سے بندہ
کسی بھی عمر میں، چھوٹی عمر میں، بچپن میں بھی ان چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے جو بعض اوقات بڑی عمر کے لوگ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ ایک دن اماں جی سے پوچھا، اماں جی میرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تیرا رب میں ہوں، تیری ساری ضروریات میں پوری کرتی ہوں، تجھے کھانا دیتی ہوں، ہاں جی تیرا سارا تربیت کرتی ہوں، پالتی پوستی ہوں، میں تیرا رب ہوں. اس نے کہا اچھا اماں جی آپ کا رب کون ہے؟ اب یہ بچے ہیں، بچپن ہے. کہنے لگے بیٹا میرا رب تیرا ابا ہے جو کما کے لاتا ہے اور وہ ہماری ضروریات کا بندوبست کرتا ہے، میرا رب وہ ہے. اچھا اماں جی ابا جی کا رب کون ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، چھوٹا بچہ ہے اور سوال کر رہا ہے ابا جی کا رب کون ہے؟ کہ بیٹا ابا جی کا رب بادشاہ وقت نمرود ہے، جس کے وہ وزیر ہیں، جہاں سے انہیں تنخواہ ملتی ہے، جو سارا کچھ ہوتا ہے سارا وہ ان کا رب ہے. اچھا اماں نمرود کا رب کون ہے؟ اب آگے سے ماں نے ڈانٹ کے چپ کروا دیا کہ ابے تھی نوکری نہ کٹائی. شام کو کھا رہا ہے شوہر، تو انہیں کہا کہ عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے بچہ، صاحبزادہ صاحب نے آج یہ سوال کیے ہیں مجھ سے. تو باپ کو بھی سمجھایا. اچھا یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آگے آ رہا ہے سورہ مریم میں کہ ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جب بھی سمجھایا کہ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، یہ دعوتی انداز ہے، دعوت و تبلیغ کا انداز ہے. طنز نہیں کرنی، تنقید نہیں کرنی، ادب کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا، چھوٹے بڑے کا خیال کرنا ہے. یا اباتی وہاں 3-4 دفعہ ہے، یا اباتی لما تعبد الشیطان، ابا جان کیوں شیطان کی پوجا کرتے ہو؟ یا اباتی، ہاں جی ابا جان ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے؟ اے میرے پیارے ابا جان، ہاں جی مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اللہ کی عذاب کی گرفت میں نہ آ جائیں. اے میرے پیارے، باتیں ہوتی رہی، والد صاحب سنتے رہے، بالآخر تانگ آئے، کہنے لگے کہ بھائی ان باتوں کو چھوڑ دو یا پھر میں نے تجھے گھر سے نکال دینا. ایک دن فیصلہ سنا ہی دیا، وہ جوڑنی ملیا نکل جا کرتے ہوئے. انہوں نے کہا قال السلام علیکم، ٹھیک ہے ابا جی السلام علیکم. یہ پہلی آزمائش تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ کہتے جب ہم نے آزمایا تو وہ ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں. گھر بار چھوٹ گیا. قوم کو سمجھایا کہ بھئی یہ قوم کہتی تھی کہ یہ ستارے ہیں، یہ خدا ہیں، یہ چاند خدا ہے، یہ سورج خدا ہے. ہر چیز کو جب بندہ راہ حق سے ہٹتا ہے نا، اب ہندوؤں کو دیکھو، ان کے کروڑوں خدا ہیں. ان کی تھیوری یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا انسان سے زیادہ طاقتور ہے وہ اللہ ہے. ان کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے. سانپ کو بھی خدا مانیں گے، جو دسن سے بندہ مر جاتا ہے. گو ماتا کو بھی مان لیں گے، ہر چیز کو مانیں گے. تو قوم کو بھی سمجھایا، وہ بھی آگے واقعہ آئے گا. یہاں واقعات بیان کرنا مقصود نہیں، سے اشارہ کرتا ہے چلے کہ یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا، چاند ڈوبا، ہاں جی کہنا نہیں میں ڈوبنے والا سے محبت نہیں کرتا. پھر جناب صبح کو سورج نکل آیا، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے بھائی، یہ رب ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہیں نہیں بری ہو مما تشرکون، تم شرک کرتے ہو اس سے میں بری ہوں. تو یہ قوم کو سمجھایا نا، بات بادشاہ تک پہنچ گئی. اب بادشاہ کے دربار میں جب گئے تو وہاں جا کر کے اس سے بھی مکالمہ ہوا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، انہوں نے کہا اللہ کو مانو، یعنی اللہ نے تمہیں بادشاہت دی ہے، اللہ نے تمہیں بہت سارا مال دیا ہے، سارا کچھ دیا ہے، حکومت ہے تیری، تو اس اللہ کو مانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. اس نے کہا وہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، یہ کون سا مشکل کام، میں بھی کر لیتا ہوں. کہتے ہیں ایک سزائے موت کا قیدی تھا، اس کو بلایا، کہنے لگا چل بھائی چھٹی کر چلا جاتے، ادھر رہا کر دیا. اور ایک بندہ جا رہا سامنے کا، پکڑ لو اس کو، بے گناہ جا رہا تھا، لا دیتا ہوں دی. کہتا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے الجھنے کی بجائے دلیل چینج کر دی. فرمایا ربی الذی یاتی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. اگر اس کے ساتھ بحث کرتے تو وہ یہی تو چاہتا تھا، الجھانا چاہتا تھا، کہ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا. تو میں میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے کر کے دکھا. اگر تیرا وہ کہتا ہے خدائی کا دعویٰ ہے. اچھا قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اب وہ لاجواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا. محسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تو اپنے رب کو کہہ کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے، اس کو یقین تھا کہ اگر میں نے کہہ دیا تو ایسا ہو جانا ہے. اس نے یہ آگے سے سوال نہیں کیا، یہ جواب نہیں دیا کہ تو کر کے دکھا دے، نہیں، وہ لاجواب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین.
یہ بات ہوئی. پھر جب قوم گئی میلے کے اندر تو ان کے بت خانے میں چلے گئے. وہ جو خدا واڑا تھا ان کا جہاں بنائے رکھے ہوئے تھے سارے بت رکھے تھے نا, بڑے بڑے چڑھاوے, میلے کا دن ہے, چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں. ہاں جی, کھاتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ تمہارے سامنے 17ویں پارے میں سارا واقعہ وہاں تفصیل سے آئے گا. انہوں نے کہا اچھا تم تو بولتے بھی نہیں ہو بھائی. مالک بلا تانتے کون, کلاڑا پکڑا فراغ علیہ ضربا بالیمین. کسی بت کا ہاں جی کسی کی گردن کاٹ دی, کسی کے بازو توڑ دیے, کسی کی ٹانگیں توڑ دی, رکوع میں چلا گیا, کوئی سجدے میں چلا, گرے پڑے سارے. قوم میلے سے واپس آئی تو دیکھا کہ بڑا اشر ہے. تو اس نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بھی ایک بندہ ہے جو اکثر ان کا نام لیتا رہتا ہے, بہت کچھ نہیں کر سکتے, اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے, لگتا ہے اسی کا کام ہے. لے آؤ پکڑ کے بھائی. انتا فالتا ہاذا, ابراہیم یہ تو نے کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح نا یار, یہ جو بڑا گرو گھنٹہ حال ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, بڑا خدا بڑا بت, اور اس کے کندھے پہ کلاڑا بھی لٹکا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو بھائی. بل فعلہ من فعلہ, یہ تو جو کر گیا کبیرہم ھذا, یہ بڑا ہے. فاسألوہم, ان سے پوچھو نا تمہارا یہ اشر کس نے کیا ہے, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بول سکتے ہیں. انہوں نے کہا لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون, تجھے پتا ہے یہ بولا نہیں کرتے. انہوں نے کہا اف لکم, ہاں جی تف ہے, لعنت ہے تم پر, جو بول نہیں سکتے, جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, تم ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے. مقصد ان کو باور کرانا تھا کہ یہ جو ہستیاں ہیں ساری کی ساری یہ کچھ نہیں ہے, ایک اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. اب یہ نئی آزمائش آئی, بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ جس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے نا, بتوں کی, اس کا بدلہ یہ ہے کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے. بہت بڑی خندق تیار ہو گئی, بہت دیر تک آگ جلائے گی. ہر بندہ, ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا لو جی میرا کام ہو گیا تو میں انہیں صدقہ دیا گا, مسیطے پیسے پا دیا گا, کسی نے کراں گا, دیگ پکاواں گا. اتنے لوگ منتا مانتے سن کہ میرا کام ہو گیا نا تو میں 2 من بالن پا کے آواں گی جیتے ابراہیم نے ساڑنے, میں 1 من بالن پاواں گا, میں یہ کراں گی, میں وہ کراں گی. ایسے ہوتا تھا ذرا. جب دیکھا تیار ہو گئی, پھر گرانے کے لیے پاس نہیں, آگ جو ہے نا کہتے ہیں 6 میل کی بلندی تک اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا, اتنی بڑی آگ تھی. وہ منجنیق کے ذریعے گرایا گیا. فرشتے بھی آئے, ہاں جی کہ بھائی جس کو مانتا ہے اس کو ہی پکار لے. انہوں نے کہا وہ دیکھ رہا ہے نا مجھے, تو وہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہمیں حکم کریں. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں مدد کی, جائیں تم, میں جس کے لیے جا رہا ہوں نا وہ جانا. اتنی بڑی آزمائش تھی اب یہ آگ کے اندر جانا, لیکن چونچڑا نہیں کی, شکوہ نہیں کیا, گلا نہیں کیا, چلے گئے. اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے. کب تک؟ جہاں تک بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. جب بندہ وہاں پر آ جاتا ہے اس سے آگے اللہ پر, اس آگ نے, اتنی بڑی آگ نے جن رسیوں سے باندھا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, وہ تو جلا دی. لباس جلا, ہاں جی جنت کا لباس بعد میں آیا, کھانے جنت سے آنے شروع ہو گئے, ہاں جی گپ شپ کے لیے فرشتے آنے شروع ہو گئے مجلس کے لیے. کسی نے پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام سے زندگی کے یادگار دن, انہوں نے کہا یادگار دن ہے وہ ہے جو وہاں اس جگہ کے اندر گزرے ہیں, وہ یادگار دن ہے. اللہ نے ایک بال بھی جلنے نہیں دیا. اتنی بڑی آزمائش تھی. جب دیکھا کہ یہاں باپ کو سمجھا لیا, قوم کو سمجھا لیا, بادشاہ سے بات چیت ہو گئی, یہ سارا ہو گیا, بتوں کو توڑ کے دیکھا نہیں مار دی, قوم ضدی ہے. اب حکم ہوا کہ یہاں سے چلے جاؤ. 3 فرد ہیں کل, اتنی بڑی آبادی میں سے ایک خود ہیں, ایک بیوی مسلمان ہے, بی بی سائرہ, ہاں جی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک بھتیجا ہے جو بعد کے اندر آگے رستے میں نبوت ملی, حضرت لوط علیہ السلام. 3 میں ہجرت کر جاؤ. تو چلے گئے, وہاں سے آگے چلے گئے. تو وہاں جا کر کے درمیان میں ابراہیم اپنا لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی, انہیں حکم ہوا تم یہیں ٹھہر جاؤ, یہیں ٹھہرو. آگے دونوں میاں بیوی شام فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر, پھر مصر کے اندر وہ آزمائش آئی جو بادشاہ ظالم تھا, رستے کے اندر وہ ہاں جی اور قبضہ کر لیتا تھا عورتوں پر. تو ساری آزمائشیں. اس کے بعد حکم ہوا کہ اب بیوی اور بچے کو ہاں جی بوادن غیر ذی زرع, ہاں جی بے آب ہو گیا جنگل کے اندر, وہاں جا کے چھوڑاؤ. کوئی نہیں پوچھا کہ اللہ کا کیا بنے گا, چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے, بیوی ہے میری, ہاں جی کوئی یہاں آبادی نہیں ہے, کوئی چونچا, کوئی سوال نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں فاتمہ, جو بھی ہم کہتے گئے ابراہیم اس کو پورا کرتا گیا. فاتمہ, کسی ایک بات پہ بھی نہ نکر نہیں کی, چھوڑ دیا وہاں.
اور پھر وہاں جو توشہ کیا تھا، ایک تھیلے میں چند کھجوریں یا تھوڑا سا پانی، تو پتا نا وہ بھی ختم ہو گیا جو اما حاضرہ نے چکر لگائے ہیں پھر وہاں وہ سارے جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس سے بڑی آزمائش آئی کہ بیٹا، وہ بیٹا جو اللہ سے مانگ مانگ کر کے لیا تھا، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ پتر دے دے، تو جب وہ 12-13 سال کا باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو خواب آ گیا بیٹے کو ذبح کر دیں۔ بیٹا تیری کیا رہا ہے؟ ابا جی کر ڈالیں، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہے کر دو، ستجدنی انشاءاللہ، یا اللہ ابا جان میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ اور چوری چلا دی، نہیں چلنے دی تو اس مالک نے نہیں چلنے دی۔ بیٹا، قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ مینا کے میدان میں وہاں لے گئے اور لٹا لیا، وتلہ للجبین، جیسے ذبح کرنے کے لیے پہلے تو بال لٹاتے ہیں۔ ہاں جی، چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی، پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹ گیا، تو کہتے ہیں، چھری کو کہتے ہیں مخاطب کر کے کہ میں نے تجھے پتھر پہ مارا، تو نے پتھر کو کاٹ دیا، وہ ابراہیم کے نرم و نازک گلے پر نہیں چلتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا وہ چھری بول تو سکتی نہیں تھی، وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ ابراہیم تو ایک دفعہ کہتا ہے چل، میرا خالق 100 مرتبہ کہتا ہے نہیں چلنا، اب بتا تیری مانوں کہ اپنے رب کی مانوں۔ قربانی بھی قبول ہو گئی، دمبا بھی آ گیا، اللہ نے بیٹے کو بھی بچا دیا۔ جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہے باپ، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، کیا اب اللہ نے ذبح ہونے دیا؟ نہیں۔ ابتلا ہے نا، آزمائش ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو رب کے فیصلوں پہ چھوڑ دیتا ہے، ہاں جی، پریشانی کے دن ہو گزر جاتے ہیں، ابتلا آ جائے گزر جاتے ہیں، امتحان آئے گزر جاتا ہے، لیکن اگر بندہ رب کی رضا پر راضی رہے تو اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ساری آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سب کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد تمغہ کیا ملا؟ انی جاعلک للناس اماما، ساری انسانیت کا امام بنا دیا تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، واو کا معنی اور اذ کا معنی جب، ابتلا کا معنی آزمایا، اور جب آزمایا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، بس انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک، میں بنانے لگا ہوں تجھے، للناس، انسانیت کا، اماماً، امام۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل کی لوگ اقتدا کرتے ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کا امام بھی ہوتا ہے، پیشوا بھی ہوتا ہے۔ دیکھو، قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، یا اللہ یہ جو منصب امامت مجھے عطا ہوا، کیا آگے یہ میری اولاد میں بھی چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں چلے گا، لیکن قال لا ینال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں حاصل کر سکیں گے میرے اس عہد کو الظالمین، ظالم لوگ۔ اچھا، ظالم، اللہ نے مشرکوں کو بھی ظالم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، کافر والکافرون هم الظالمون، ان کو بھی ظالم کہا گیا۔ میں جو تو آپ کے طریقے پر چلیں گے وہ آپ کی اولاد کے اندر بھی یہ جاری رہے گی، منصب امامت۔ مطلب ہے کہ انبیاء آتے رہیں گے آپ کے اولاد کے اندر بھی، اور جو آپ کے طریقے سے ہٹ جائے گا تو پھر ان کو منصب امامت نہیں ملے گا، منصب نبوت نہیں ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔